اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، آج ہم دعا کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ شکوہ گناہ رہتے ہیں کہ دعا ضائع جا رہی ہے، حالانکہ دعا ضائع نہیں جاتی، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ کون سی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو آئے آپ کو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، اے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، جب بھی دعا کرو تو 3 کام ضرور کرو۔ نمبر 1، غائب کے لیے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ دوسری بات فرمائی کہ جب بھی دعا مانگو تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اولاد کو بھی یاد رکھو۔ دعا کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھا کرو۔ جب دعا کے آخر میں درود شریف پڑھا جائے گا تو وہ دعا بھی قبول ہوگی۔ تیسرا، اپنی دعا میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور یاد رکھا کریں۔ جب بھی دعا کیا کریں تو ان کے لیے بھی دعا مانگیں، اس سے رب کو پیار آتا ہے، وہ دعا قبول کرتا ہے۔ ایک احادیث مبارک میں دعا کی قبولیت کے اوقات بھی بتائے گئے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے چند اوقات یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے اوقات میں مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت رات کا آخری وقت ہوتا ہے۔ اس وقت لوگ قابل غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گہری نیند میں مست ہوتے ہیں، کچھ اس وقت ہی سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی ہیں۔ اس وقت جب کوئی بندہ میٹھی نیند قربان کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور دعا مانگتا ہے، رب کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گڑ گڑاتا ہے اور فریاد کرتا ہے، تو حدیث مبارکہ کے مطابق اس کا رب اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے اور بندے کی جائز خواہشات کو ضرور پورا کرتا ہے۔ تہجد کی نماز لاڈلی نماز ہے۔ اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب خدا تعالی آسمان و دنیا میں آ کر کہتے ہیں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے اسے عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طالب میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا طالب میں اس کی مغفرت قبول کروں۔ اس وقت جو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اور جو سوئے رہتے ہیں وہ شکوہ کرتے رہ جاتے ہیں کہ رب ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، رب ہماری دعا نہیں سنتا۔ دوسرا وقت سجدے کا ہے۔ سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل کام کسی کے سامنے جھکنا ہوتا ہے۔ بڑے لوگ اور عزت دار لوگ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، وہ پیشانی کو جھکانا ذلت سمجھتے ہیں، وہ جان دے دیتے ہیں مگر کسی کے سامنے گردن نہیں جھکاتے۔ جس پر انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس پل میں وہ اپنے جسم کے سب سے بلند اور محترم عضو یعنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر زمین سے ٹیک رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کی یہ ادا، یہ عاجزی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کی اس حالت میں بھی مانگی گئی دعا پوری کر دیتا ہے۔ جھکنا اللہ کو پسند ہے، جو جھک گیا وہ مراد پا گیا۔ تیسرا وقت آذان کا ہے۔ آذان کے دوران مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ آذان سے مراد وہ پکار و بلاوا ہے جو اللہ کی جانب سے اس کے حکم سے انسان کو نماز کے لیے دیا جاتا ہے۔
اذان نام ہی کامیابی کا ہے۔ اذان پکارتی ہے جب انسان اللہ کے اس بلاوے پر لبیک کہتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے تو اس وقت خدا نہ صرف انسان کی دعا سنتا ہے بلکہ اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ چوتھا اور بہترین وقت فرض نماز کے بعد کا ہے۔ فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا ضرور پوری ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ہم نے فرض کی ادائیگی کی اور بھاگ نکلے۔ اول تو ہم نماز پڑھتے ہی کہاں ہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں تو فرض پڑھنے کے بعد بھاگ نکلتے ہیں۔ نہ خدا کو یاد کیا اور نہ ہی کچھ مانگا، جلدی سے آئے اور جلدی سے نکل گئے۔ یہ اہتمام کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ پانچواں وقت بارش کے وقت کا ہے۔ بارش کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ بارش اللہ کی رحمت ہے، پیاسی زمین کو سیراب کرتی ہے، مردہ زمین میں روح پھینک دیتی ہے، بند چشمے جاری کر دیتی ہے، ہریالی سبزہ کر دیتی ہے، خدا کی ہر مخلوق کے لیے خوشی اور راحت کا سبب بن کر بستی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ رحمت کے موقع پر رحیم کو یاد کیا جائے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ چھٹا وقت سفر کا ہے اور سفر کے موقع پر بھی کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ مسافر اللہ کا مہمان ہوتا ہے، رب اپنے مہمانوں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آج کے دور میں ہم مسافروں سے تنگ آ جاتے ہیں، انہیں پوچھتے نہیں، انہیں کھانا نہیں دیتے۔ جب ہماری یہ حالت ہوگی ہے تو ہماری یہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ ساتواں وقت افطار کا ہوتا ہے۔ افطار کے وقت مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزے میں انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے، حلال چیز کو بھی نہیں کھاتا۔ جب افطار کے وقت اللہ سے وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزے دار کی تمام دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، دعا ضائع نہیں جاتی۔ ندامت اور عاجزی بھی ہونی چاہیے، عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے، رونے والی آنکھ بھی اللہ کو پسند ہے۔ ہم رو کر مانگیں گے تو اللہ ضرور سنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط آیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کا کہا۔ آپ نماز استسقاء پڑھنے گئے، دعا مانگی تو رب کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ آپ کی مجلس میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو میرا نافرمان ہے، وہ جب تک اس مجلس سے اٹھ نہیں جاتا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی یہ بات مجمع عام میں بتائی اور کہا، جو خدا کا نافرمان ہے وہ اٹھ جائے تاکہ بارش ہو جائے، اور کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری بار کہا تب بھی کوئی نہ اٹھا، تیسری بار کہا تب بھی کوئی نہ اٹھا۔ اس نے ہونٹ ہلائے بغیر دل ہی دل میں دعا مانگی اور رب نے معاف کر دیا۔ مجمع وہی موجود، کوئی اٹھا بھی نہیں اور بارش بھی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا، یہ کیا؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے مجھے راضی کر لیا، سچے دل سے معافی مانگی، میں نے معاف کر دیا اور اس کی دعا سن لی۔ پیارے دوستو، ہمیں اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ دعا ضائع نہیں جاتی، ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ جس دن ہم نے دعا مانگنا سیکھ لیا اس دن ہماری دعا رد نہیں جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا امتی خاموشی سے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگتا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا، پھر بھی اسے معافی مل جاتی ہے۔ ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہم مقام میں ان سے اعلیٰ ہے۔ ہماری دعائیں رب کیوں نہیں سنے گا؟ ضرور رب سنے گا، بس سلیقہ اور وقت دیکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔